تو مہمان کا اکرام کرو. ایک آدمی بکری لے کر گیا بازار بیچنے کے لیے. اب یوں سمجھ لیے بہادر گنج کے. خریدار آیا, بولا کہ بھائی بیچبو نہ کی. بولے بیچوار تنے نہیں ہو سی. بولے کتو دام. بولے سستا ہے 500 ٹکا. تو بکری خریدنے والا سوچا کہ لگتا کہ بکری کو کوئی بیماری ہے. بولے بھایا بیماری جو ہے بکری کی بیمار جو کی. بولے نہیں فریش بکری ہے. سستا 500 روپیہ. تو بکری والا بولا کہ دراصل بات یہی کہ اس بکری سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. یہ بھی نہیں جاوے نہیں خریدے تو روزانہ وہار گھورت میں اوسون اٹا بکری ایک جھلک دیکھوں. تو خریدار سوچا کہ بھائی میرا گھر بہادر گنج سے 10 کلومیٹر دور ہے, یہ روزانہ پیدل کیسے آئے گا؟ 2-4 دن آئے گا, پیر ہاتھ تھک جائے گا, آنا بند کر دے گا. بولے بھیا موگ منظور ہے, یہ 500 ٹکا لے تی بکیٹا موگ دے دے تی. روز مور گھورو دوسی عبداللہ نام ہے اور مور گھر ہے نہیں وہ جہاں بانس باری ہے پھلواری بانس. چلو 500 ٹکا دیا. بکری والا بکری لے کے گھر آیا. بیوی پوچھی کتے دلو بکری؟ بولے 500 ٹکا. 500 ٹکا اتنا سستا بکری؟ بولے تی کی سمجھو می بے وقوف آدمی چھی نا کی مور سے نہ چلاک کے چھے بستی. بی بولی ٹھیک ہے بول رہی تھی تی بہت چلاک چھی. ٹھیک بکری والا صبح پہنچ گیا. اب بھائی مہمان آئے گا تو ناشتہ پانی کرائیں گے نہیں کریں گے؟ چائے بسکٹ ہلکا پھلکا سیب سیو دیا, کھایا پیا, بیٹھا ہے, جا ہی نہیں رہا ہے. 9 بج گیا. اس کی بھی بولی کہ گھر نہیں گھورنی چاہیے. لگ بھی کہ روٹی کھیں جاوے, روٹیوں بنے کھلے دے یار. روٹی کھایا چلا گیا. جب 5 دن ہو گیا تو اس کی بیوی بولی یہ کون بکری خرید کے لائے ہاں؟ یہ روز روز اتیلا روٹی نہیں بنا پامی, یہ آگمہ نہ کرے دے کال سے نہیں اس بے. بولے اللہ رہ بندی مہمانوں بھی بھلا کرنے منع کروں. اچھا بیوی بولی کہ 1-2 روٹی کھائے تب نا 10 روٹی کھاتا ہے. یہ آگ منع کرے دے کل نہیں اس کال کے نہیں اس بے. اللہ رہ بندی مہمانوں بھلا منع کرا جائے. اچھا چلے جاؤ بھائی جاوے ٹینشن نہ لے. 1 ہفتہ ہو گیا. اب اس کی بیوی بولی گا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, می جاہی میں کہ تی خود روٹی بناو خود کھاو مہمانوں کھلاو, مور سے نہیں ہے. اس کا شوہر بولا ٹینشن نہ لے, ایک آئیڈیا چھے مور دماغ پر. بولے کی آئیڈیا؟ بولے یہ بکری لے جا کے پڑوسی کے یہاں باندھ دیں گے, ہم لوگ دونوں بیٹھ کے روئیں گے. وہ آئے گا پوچھے گا کی بول کیا کانو ہوئی تو ہمارا بولوں گا بکریٹا مر گئی ہے. جب بکری مر گئی تو آئے گا وہ دونوں بیٹھ کے رو رہا. آنے والا پوچھا کیا ہوا؟ بولے بھائی قسمت خراب ہے, جیٹا بکری تر سے لیا نے بکریٹا مرے گئی ہے. بولا ہاں. وہیں 4 پائی تھی بیٹھ گیا. بیوی سے بولا جلدی ناشتہ بنے کھلے دیا. ناشتہ کھایا 4 پائی پہ سو گیا. دوپہر کا ٹائم ہو گیا. اس کی بیوی بولی پہلے ناشتہ کھا کے چلا جاتا تھا, اب لگتا دوپہر کھانا کھلانا پڑے گا اس کو. بولے ٹینشن زیادہ چھے کھلے دے کھانا کھائے چلے جاوے. دوپہر کا کھانا کھایا پھر 4 پائی میں سو گیا. رات ہو گئی تو اس کی بیوی بولی کہ پہلے 1 ٹائم کھلانا پڑتا تھا, اب وہ جب سے بکری کے مرنے کا نام سنا اب 3 ٹائم یہی ڈیرا ڈال دیا. وہاں بول نہیں گھور جاوے کہ نہیں جاوے. بولے کنے بولو مہمانوں بھلا بولا جائے. اچھا صبح ناشتہ کر کے چلا جائے گا. صبح ناشتہ کیا پھر 4 پائی پکڑ لیا. یہ بیچارہ قریب گیا, بولا کہ بھایا ایک بات بولوں. بولے بول. بولے بھایا تی گھور جاو نہیں. بولا کہ اللہ کا بندہ ہم تم کو پہلے بولے تھے نا اس بکری سے ہم بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, لیکن جب سے تم بولے ہو کہ بکری مر گئی ہے اب ہم سوچیں کہ 40واں کر کے ہی یہاں جائیں گے. بولے بھائی بکری نہیں مری, بکری زندہ ہے. 500 ٹکا لیتی اپنا بکری نہیں ہے جا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے بیٹا 10 منٹ تک پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے مول صاحب بہت زور سے لگی ہم. بیٹھو بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی, نظر پڑی تو بیٹھا ہوا تھا, تو ہم نے اس کو کہا اے بیٹا اب جا. بولا نہیں جاؤں. تو ہم نے کہا کاہے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تو وہ یہی ہوگی, اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. کہاں ہے بھائی؟ جانے کا فضا کوئی بھی نہ بنائے بھائی, سکون و وقار کے ساتھ بیٹھے رہے, کوئی بھی جانے کا فضا نہ بنائے. دیکھیے بھائی سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں میرے نوجوانوں, یہاں آئے ہو یہاں سے کچھ لے کر جانا. دیکھیے سونا تو ہر رات ہوتے ہیں الحمدللہ. آج کی رات اللہ کے رسول کی محبت میں جگنا ہے. شاید حشر کے میدان میں اللہ کو یہی بیٹھنا اگر پسند آ جائے, یہی جگنا اگر پسند آ جائے تو آخرت کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے.
اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، یہاں پر ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارا میرے بعد بھی جید علماء دین تشریف لائے ہیں، تمام علماء دین کے، علماء کرام کے تقریر کو سن کر دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا پکا وعدہ کرنا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے الحمدللہ۔ واہ واہ واہ، ایک دم سنجیدہ ہو جائیے، کوئی اٹھنے بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں۔ سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ اچھا، مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ۔ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ۔ کیا نام ہے؟ بکہ۔ اس کو بولتے بکہ، بولتا بھکہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کا پہلا گھر۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرے گھر کی تعمیر کرو، حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے۔ اچھا، وہاں سے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ دی گئی، ایک پتھر بھی ہے، ایک پتھر آیا جنت سے، جنتی پتھر۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ؟ ارے دیکھیں گے، وہ پتھر دیکھیں گے؟ کون کون دیکھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ 5 لاکھ ٹکا خرچہ کرو ہے۔ وہ پتھر یہاں تھوڑے مقام نہ ہے۔ اس پتھر کا نام ہے حجر اسود۔ کی نام سے؟ حجر اسود۔ اس جو لوگ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، اس پتھر کو چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے پتھر، اے حجر اسود کا پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چومنے کا ارادہ کیے تو آپ نے فرمایا، ہے پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں اور اس پتھر کو چومتے ہیں، سنت ہے۔ چوم لیے تو الحمدللہ، جو نہیں چوم پائے تو کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو نوجوانوں، تو اچھا، طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت ہے، الحمدللہ 1 گھنٹے کے اندر میں بات کو مکمل کرنی ہے، بہت سارا کام کرنا ہے۔ ہجرت کا حکم ہو گیا، اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں۔ کہاں پہنچے؟ ارے بولو بھائی، کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے۔ کون پہنچے؟ بولو کون پہنچے؟ مکھیا جی؟ ارے مدینہ کون پہنچے؟ ارے بولو نا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ اچھا، مدینے میں جا کر ایک خالی زمین تھی، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ تو پتہ چلی، یہ بات بتائی گئی کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، باپ نہیں ہے، چچا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ چچا کو بھی بلاؤ، بھتیجوں کو بھی بلاؤ۔ اب وہ دونوں بچے آئے، چچا بھی آیا، تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ اس کو بیچو گے؟ کہا کہ یا حبیب اللہ، اے آمینہ کے لال، اس زمین کو آپ خرید کر کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس زمین کو خرید کر ہم اس جگہ اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، بولے تو ماشاء اللہ۔ اے بابو، ارے بھائی، یہ بچہ کو بٹھائیے، الحمدللہ، جانے دیجیے، راستہ دے دیجیے، جانے دو۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اس جگہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ ایک رقم طے ہوئی زمین کی، تو مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، اکیلا کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، جو رقم طے ہوئی ہے اس کو میں اکیلے ادا کروں گا۔ ارے سبحان اللہ بولو۔ او قربان جائیے، وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت اکیلے ادا کری تھی؟ میں ان کا نام آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بس ذرا سارا مجمع تیار ہو جائیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ انشاءاللہ جنت میں محل کون کون بناؤ گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ محل بنائیں گے؟ ارے محل بنائیں گے؟
یہ میری بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی راوی ہے۔ کون عثمان؟ جو داماد مصطفیٰ ہے۔ کون عثمان؟ جس کو ذو النورین کا خطاب ملا۔ کون عثمان؟ جو بہت بڑے سخی تھے۔ کون عثمان؟ اور قربان جاؤ، جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ مصطفیٰ کائنات نے دنیاوی میں دے دیا۔ کون عثمان؟ جو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، وہ حضرت عثمان غنی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، علماء نے نقطہ نکالا کہ مان گئی مسجد ہے، مسجد آپ بنا دیے، چندہ دیے آپ نے 10,000 20,000 جو بھی ہوا، آپ سیمنٹ دیے، تو مسجد کون بنائے گا؟ لیبر مستری بنائے گا؟ ارے بولو بھائی، کون بنائے گا؟ لیبر مستری بنائے گا۔ آپ نے اللہ کا گھر لیبر مستری سے بنوا دیا، تو آپ کا گھر جنت میں بنے گا نا بھائی؟ تو جنت میں آپ کا گھر کون بنائے گا؟ سنیے، فرشتہ بنائے گا؟ بھائی فرشتے بنائیں گے؟ نہیں۔ ملائکہ بنائے گا؟ نہیں۔ کون بنائے گا؟ بھائی وہاں تو یہی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہے، حور و غلمان ہے۔ تو میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، اے میرے ملائکہ ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میری بندی گھر بنایا ہے، جنت میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ جو گھر میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا، وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا، وہ حویلی کتنی خوبصورت ہوگی، وہ بلڈنگیں کتنی خوبصورت ہوگی۔ اس لیے غیر مسلمانوں، آؤ دنیا میں رہتی دنیا میں جنت میں گھر بنا لو انشاءاللہ۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے کھیت والا بنایا، اللہ نے پیسہ والا بنایا ہے، اللہ نے سونا والا بنایا ہے، اللہ نے چاندی کا مالک بنایا ہے۔ تو آؤ انشاءاللہ رہتی دنیا میں اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تیرے لیے جنت میں عالیشان محل بنا دے گا۔ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا۔ کیا آدمی چاہیے بھائی؟ اس کے لیے کتنی دعا کریں گے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تم مجھے پکارو، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اس میں دوہرا ثواب ملے گا۔ اگر یہی عمل ماں باپ کے نام پر کرو گے نا، اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد بلال قائم رہے گی، کھڑی رہے گی، اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جنت میں محل دینے کا تیرے لیے، اللہ حشر کے میدان میں چابی تیرے ہاتھوں میں دے گا۔ اے نوجوانوں، نہ جانے کتنے پیسے والے پیسے چھوڑ کر مر گئے، کروڑ پتی زمین چھوڑ کر مر گیا، یہ فیکٹری کا مالک فیکٹری چھوڑ کر مر گیا۔ قربان جاؤ، وہ مال بیکار ہے جس مال سے دین کا بھلا نہ ہو، دین کا کام نہ ہو، آخرت کا کام نہ ہو۔ اس لیے اس مجلس کے اندر میں ہے کوئی نوجوان پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے، اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا۔ 5,000 روپے دینے والا پہلا نوجوان، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو اپنی ماں کے چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں پہلا نوجوان تیار ہوا، آ جائیے ہم مصافحہ کر لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ ہے دیکھیں پہلا نوجوان یہ تیار ہوا ماشاءاللہ۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں ہے تو انشاءاللہ باقی لکھا دو، کل لا کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا۔ الحمدللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پے ٹی ایم ہے پے ٹی ایم کر دو، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو، فون پے ہے فون پے کر دو۔ خالی آپ دینے کے لیے تیار ہو جائیے یا لینے کے لیے بیٹھا ماشاءاللہ۔ اے دیکھیے اے دیکھیے انشاءاللہ یہ نوجوان نقد کر رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، آمین بولے دا۔ اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت میں کھلیان میں تجارت میں کاروبار میں بزنس میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان کے والدین کو کربر جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولے دا الحمدللہ۔ پرتھم جن ہو لو الحمدللہ، اس کا کوئی ساتھی بن جاؤ انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ کوئی نوجوان ہے، کوئی مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، وزیر ہو، نہ ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، تاجر ہو، کسان ہو، کوئی دوسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا ہے، کوئی نوجوان ہے۔ ہماری ماں بہنیں تمہرا بھی اگر دیوا چاہو انشاءاللہ کہ 5,000 ٹکا مہو دوں مدرسہ یہ مسجد
ইনশাআল্লাহ আমি তোমার জন্য भी दुआ করব। या कोई मेरी माँ बहन चाहती हो कि कानेर झुमका, नाखेर नथिया, हाकेर कंगन, पार पाजेब, गलार चेन इंशाल्लाह मैं दिए दूं, मस्जिद बने जाबे इंशाल्लाह। এটা আমল করে लेबो अल्लाह ताला फिर जेवर पैसा जेवर इस दुनिया में भी देगा और जन्नत में अल्लाह जेवर हीरे जवाहरात का जेवर पहना कर तुम्हें आरास्ता कर देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। और तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने की है। तुम उसकी बेटी हो, आओ दिल खोल कर अपने जेवर को उतार कर अल्लाह के घर में दे दो, ताउन कर दो। अल्लाह तुम्हें यहां भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में भी पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। इसलिए कोई मेरी माँ बहन है जो एक जेवर दिए दो, इंशाल्लाह तुम्हारे जो 10 दुआ कर देबो इंशाल्लाह। कोई माँ बहन बीमार रहती हो, जेवर उतार कर सदका कर दो, अल्लाह तुम्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। कोई भी औलाद हो, औलाद नहीं हो छे इंशाल्लाह, अल्लाह का घर बनाओ इंशाल्लाह। ये हजारों लोग दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा इंशाल्लाह। अल्लाह तेरी खुशियों से गोद को भर देगा इंशाल्लाह। मेरे भाई दूसरे नंबर पे 5000 देने वाला कोई दूसरा सखी है, मेरा कोई भाई है इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई दूसरे नंबर पे? सोचो मत मेरे भाई। भाई देखो बहुत बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई। मेरे भाई हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, ये 5000 रुपए की क्या हैसियत है मेरे भाई। खुदा ना करे अगर भी कोई हादसा घर में हो जाए, किशनगंज पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़ जाए तो 10-20 हजार रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह हादसा से बचा लेगा, अल्लाह वबा से बचा लेगा, अल्लाह बला से बचा लेगा, अल्लाह बुरी मौत से बचा लेगा। अल्लाह, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला दूसरा कौन? अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा। कोई माँ का चहीता लाडला बेटा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाल्लाह, दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला कोई ऐसा सखी तैयार हो जाओ कि हजरत ये मस्जिद में बहुत सारा काम है, मस्जिद बिलाल में इंशाल्लाह हम 5000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से ताउन करेंगे इंशाल्लाह। उस नौजवान, उस सखी के हक में इंशाल्लाह 10 दुआएं की जाएंगी। जो हजारों लोग बैठे हैं उसके हक में दुआ करेंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह। भाई बड़े बड़े लोग पैसे वाले, देखिए दूसरा नौजवान आ गया माशाल्लाह। ये देखिए, वाह भाई वाह। आ जा भाई, इधर आ जा भाई, आने का रास्ता दे दो। देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल करेगा, ठीक है, उसका पैसा मस्जिद में लग जाएगा। सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है, सबके पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा। मेरे भाई एक बात याद रखना, दौलत होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। दौलत हो दिल ना हो वो दौलत बेकार है। कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ करी थी कि अल्लाह दौलत दे तो दिल दे, मौला अगर दौलत हो दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। क्या नाम है इसका? मोहम्मद मुस्लिम साहब बांसबारी। माशाअल्लाह, मोहम्मद मुस्लिम साहब या नौजवान 5000 रुपए बांसबारी का नौजवान है। अल्लाह इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 2 जन होलो, आमीन भाई कत जन होलो बोलो ना, कत जन होलो? 2 जन होलो। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, 5000 रुपए का सवाल है, हम ज्यादा नहीं मांग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप ज्यादा दे भी सकते, 10,000, 20,000, 15,000 भी दे सकते, अल्लाह ने अगर आपको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 5000 रुपए। तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह है। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी भाई कोई मेरी माँ बहनें चाहती है कि 5000 टका मुँह दूँ इंशाल्लाह, तुम्हारे जुन्ने दुआ हो जाबे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर बना दो मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बना देगा, जन्नत में आलीशान महल बनाएगा मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अभी जिंदा है तेरी